نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں یکجا ہو جاتا ہے تو وہاں ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں اس روایت کو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو اجنبی کہیں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی تنہائی کے اندر ایک غیر محرم عورت اور ایک غیر محرم مرد جو ہے، جب وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شیطان وہ دوڑ کر آتا ہے ان کی طرف اور ان کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ شہوت کے اوپر اور دونوں کو اس طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ان کو برانگیختہ کرتا ہے کہ یہ دونوں زنا کا ارتکاب کر بیٹھیں، یعنی دونوں کو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کے اندر وہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ عورت کو جو مرد ہے اس کی صورت خوبصورت دکھائی دینے لگتا ہے، اور مرد کو عورت کی جو شکل ہے وہ حسین اور جمیل دکھائی دینے لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کی تعریفیں وغیرہ جب کرنے لگ جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بے حیائی کی طرف انہیں رغبت دلاتا رہتا ہے، انہیں بے حیائی کا شوق دلاتا رہتا ہے اور اس چیز کی طرف مائل کرتا ہے کہ یہ دونوں زنا کے مرتکب قرار دیے جائیں اور اس گناہ کبیرہ کے اندر انہیں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی غیر محرم عورت نظر آئے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں انسان نہ بیٹھے بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے، یا کہیں پر اگر کوئی غیر محرم مرد ہے تو عورت کو چاہیے، جو غیر محرم ہے اس کے لیے اسے چاہیے کہ وہاں اس کے قریب نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں اس بات کا خدشہ ہے اور اس بات کا خوف ہے خدا نخواستہ دونوں کے درمیان شیطان آئے گا تو ان کو برائی کے اندر وہ مبتلا کر دے گا، اور جس سے ان کا نہ صرف یہ کہ دنیا کا بلکہ آخرت کا بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ زنا کا مرتکب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق کہ وہ جنت کے خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اور خدا نخواستہ اگر بغیر توبہ کے انسان مر جاتا ہے تو یہ آخرت کے خسارے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے انسان کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی انسان ذلیل و خوار و رسوا ہو جاتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔